جب میں ریٹائر ہونے کے قریب تھا تو مجھ پر بھی وہ خوف طاری ہوا جو ریٹائر ہونے والے لوگوں پر طاری ہوا کرتا ہے. تو میں نے قدرت اللہ شہاب صاحب سے، بڑے نیک آدمی تھے، عابد آدمی، عبادت گزار اور پرانے ICS آفیسر، میں نے ان سے پوچھا کہ سر میں ریٹائر ہونے والا ہوں تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا ریٹائر ہونے کا جو خوف ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا دباؤ آپ کی ذات پر یہ پڑتا ہے کہ پھر لوگ آپ پر توجہ نہیں دیتے، یعنی اپنا وقت آپ کو نہیں دیتے، آپ ان کے وقت کے آغوش سے نکل جاتے ہیں. پھر آپ کلب کی ممبرشپ اختیار کرتے ہیں، گولف کھیلنے لگتے ہیں، زور لگاتے ہیں نئے دوست بنے تو ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہنے لگے اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے ہم متوسط درجے کے لوگوں کا کہ آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگیں. میں نے کہا اس کا کیا تعلق؟ یعنی میرا ریٹائرمنٹ کا اور نماز پڑھنے کا، میں نے تو کبھی نماز پڑھی نہیں تھی لیکن خیر انہوں نے فرمایا تو میں نے کہا جی پڑھ لوں گا. خیر کہنے لگے نہیں مسجد میں جا کر. تو جب میں ریٹائر ہوا اور میں نے سوچا کہ انہوں نے کہا ہے اور یہ بات مانی جانی چاہیے تو میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگا، لیکن عصر کی اور مغرب کی، اور کوئی 2 مہینے گزر گئے اس طرح. مجھے تو اس میں کوئی عجیب بات نظر نہیں آئی، لیکن چونکہ انہوں نے کہا تھا تو میں ان کی بات مانتا تھا. ایک دن میری بیوی یہ بیان کرتی ہے، کہنے لگی کہ کچھ عجیب و غریب قسم کے 4-5 آدمی جن کی شکلیں میں نے پہلے نہیں دیکھی تھیں، ہاتھ میں چھڑیاں لے کے دوسرے ہاتھ میں تسبیحاں لٹکائے ہوئے میرے گھر کے دروازے پر آئے اور انہوں نے بیل بجائی. اور جب میں باہر نکلی تو کہنے لگے کہ اشفاق صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگے ان سے ملاقات نہیں. انہوں نے کہا جی وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں پچھلے 6 دن. کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ، بس طبیعت ٹھیک، ہماری تسلی ہوگی. اچھا بہن السلام علیکم. کہنے لگی وہ کون لوگ تھے؟ میں نے کہا وہ میرے نئے دوست تھے جو مسجد جانے کی وجہ سے میرے حلقے میں شامل ہوئے تھے، کیونکہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کسی کلب کا ممبر ہو کے نئی دوستی کر سکوں. وہ مجھے وقت عطا کرتے تھے اور اس وقت کی تلاش میں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں وہ پوچھنے آئے تھے کہ وہ کہاں ہے. تو انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کرتا ہے وہ وقت ہے. اس سے قیمتی تحفہ انسان کو دے نہیں سکتا. اس لیے کہ آپ کتنا بھی قیمتی تحفہ دے دیں اس کا تعلق گھوم پھر کے وقت کے ساتھ چلا جائے گا. مثلا آپ مجھے یا میں آپ کو نہایت خوبصورت قیمتی اوڈی کلون 5000 روپے والا دوں، یا آپ مجھے قالین کا ایک خوبصورت ٹکڑا دیں، یا میرے آرٹسٹ بچے جو ہیں ایک بہت قیمتی پینٹنگ تحفے کے طور پر دیں، یا اور بے شمار، یا سونے کا کنگن ایک خاتون کو دیا جائے، یا ہیرے کا ایک ٹوٹا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے تحفے جو بظاہر قیمتی ہیں اور حقیقت میں بھی قیمتی ہیں، ان کے پیچھے وقت ہی کار فرما ہے. پہلے میں نے وقت لیا، پھر میں نے کمائی کی، میں نے 10 دہاڑیاں لگائیں جو مجھے 1000 روپیہ فی دہاڑی ملتے تھے. اس 10,000 روپے کا میں نے قالین خریدا اور وہ تحفے کے طور پر آپ کی خدمت میں دی. ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے، پھر اس کو بیچنا پڑتا ہے، پھر اس کو تحفے میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو انسان کو دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کا تحفہ آپ کا اپنا وقت ہے جو اسے دیتے ہیں. اکثر یہ ہو جاتا ہے جیسے آج اس پروگرام کے بعد مجھ سے یہ ہوگا اور میں مجبور ہوں ایسا کرنے پر کہ میں اپنا وقت دینے کے بجائے اس شخص کو جو میری آس میں اور میری امید میں ہسپتال کے ایک وارڈ میں موجود ہے، میں پھولوں کا ایک گلدستہ بھیج دوں گا، اور وہ اس گلدستے کی آس میں نہیں ہوگا، وہ میرے وجود، میرے لمس، میرے ٹچ کے لیے انتظار کر رہا ہوگا کہ وہ آئے اور میں اس سے بیٹھ کر کچھ باتیں کروں. ڈاکٹر اس کی بہت غور و پرداخت کر رہے ہیں.
नर्सें उस पर पूरी तवज्जो दे रही हैं और उसके घर के लोग भी जाहिर है उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि वो बीमार है। लेकिन एक खास कुर्सी पर उसे मेरा इंतजार है और मैं उसके पास अपने वक्त का तोहफा लेकर ही जा सकूं।